عہدن کوئی سا عہد جو بھی اللہ نے ان سے عہد لیا تو نابازہ فریق منہم تو پھینک دیا اس عہد کو، نابازہ پھینک دیا اس عہد کو، پھینک دیا اسے فریق منہم ان میں سے ایک گروہ نے، ماننا ہی نہیں، بس وہ عہد کیا اس کے بعد بس اس پر سوچا ہی نہیں کہ اس کو بھی کرنا ہے، اس پر پابند رہنا ہے، فوراً ہی توڑ دیا۔ تو یہ نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ کمال ہے کہ کوئی صحابی ایسا نہیں ملے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد پھر عہد کی خلاف ورزی، یہ نہیں ملے گا آپ کو، جو بھی صحابی ہوا۔ بلکہ میں نے پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ عہد نہیں توڑتے، اللہ نے ان میں برکات وہ رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لشکر تیار ہوگا جنگ کے لیے، کہیں گے کہ کوئی اس کو ڈھونڈو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو، زیارت ہی اتنا کمال رکھتی تھی، جنہیں زیارت کی ہو ایک ملے گا ڈھونڈنے سے، اس کو لشکر کے ساتھ لے جائیں گے، اس کی برکت سے لشکر فتح پائے گا۔ دیکھیں برکات۔ پھر یہ زمانہ گزر جائے گا، دوسرا زمانہ آئے گا، لشکر تیار ہوگا جنگ کے لیے، کہیں گے کہ ایسے شخص کو لاؤ، من رعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس کی زیارت کی ہو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے والے کی جس نے زیارت کی ہو اس کو لاؤ، یعنی زیارت ہی میں برکات، اس کو لایا جائے گا، ایک ہی ملے گا انہیں، یہ گزر چکے ہوں گے تابعین، اس کی برکت سے فتح ہوگی۔ پھر یہ زمانہ گزر جائے گا، پھر کہیں گے کہ اس کو لاؤ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی زیارت کرنے والے کی زیارت کی ہو، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کو لایا، ایک ہی ملے گا، اس کی برکت سے لشکر فتح پائے گا۔ یہ 3 نسلوں تک تو ان کی برکات ہی چلتی ہے، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ تو یہ فرق اس لیے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی کم درجے کے نبی تھے یا رسول تھے، یہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ انبیاء کو بعد میں آنا تھا، تو اس لیے ایسے لوگوں کی یہاں ضرورت بھی پیش آئی کہ جن کا اسوہ آگے چلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم ہے، اس صحابہ کا اسوہ آگے چلنا تھا، یہ زندگی کا نمونہ، اسوہ کے معنی نمونہ، کہ زندگی کا نمونہ آگے چلنا تھا، نبوت ختم ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دین ختم ہو جاتا، دین کو آگے کون چلاتا؟ تو اس لیے 1,00,000 صحابہ جو آپ کی صحبت میں رہنے والے، جنہوں نے آپ کی صحبت پائی، وہ 1,00,000 صحابہ تھے تقریباً، بلکہ اس سے زیادہ تھے، لیکن 1,00,000 تو کم از کم وہ تھے جنہوں نے کچھ نہ کچھ صحبت پائی، مطلقاً ایمان لا کے زیارت کی، جنہوں نے، ان کی تعداد تو 1,25,000 تک کہیں پہنچتی ہے، اور یہ پوری دنیا میں بکھرے، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ جو ہے وہ صحابہ کے عروج کا زمانہ ہے، تمام صحابہ موجود ہیں، بہت کم ہیں جو ابھی رخصت ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھئی تاجکستان سے اندلس تک فتوحات ہو گئی تھی، سب صحابہ پھیل گئے تھے پوری دنیا میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پانے والے خود آگے نمونہ بنے ہوئے ہیں، اور لوگ ان سے آگے تربیت پا رہے ہیں، اور وہ بھی نمونہ ہیں، جنہوں نے تربیت پائی وہ بھی نمونہ بنے، تابعین، کیونکہ تابعین کا مطلب کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے، وہ بھی نمونہ بنے۔ تو اگر یہ 1,00,000 تھے تو وہ کئی لاکھ ہو گئے، ان کی تعداد تو لاکھوں تک پہنچ گئی، بلکہ کروڑوں تک کہہ لو۔ پھر آگے تیسری نسل چلی، کیونکہ تابعین بھی نمونہ بن گئے، ہو بہو وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آداب وہی، کیونکہ صحابہ سے سیکھا انہوں نے۔ تو تبع تابعین، یعنی تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے،
ان کی تعداد یقیناً کروڑوں تک پہنچ گئی. اس طرح آپ کا دین صحیح معنی میں پوری دنیا پہ پھیلا. اب نبوت کی کیا ضرورت رہی؟ بس اب آگے یہ تو آپ نے کہا ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ کا رواج ہو جائے گا. یہ 3 زمانے ہیں، برکت کے زمانے اور دلیل کے زمانے، کہ یہاں خالص اسوہ نبوی ہی ہے. ان 3 زمانوں میں بدعت راہ نہیں پایا بدعت نے. اگر کوئی کسی نے بدعت اختیار کی تو اس کو کسی نے تابعی یا تبع تابعی نہیں کہا، کیونکہ وہ عطا بن موصل حضرت حسن بصری تابعی ہیں، ان کا شاگرد بیٹھا ہے. جب اس نے کہا کہ القرآن مخلوق تو اعزلنا، ٹل جا ہم سے، اعتزلنا. اب وہ معتزلہ نام ہی ان کا ٹل جانے والے. جب اعتزلنا کہا تو ایسا اللہ تعالی نے اس لفظ کو قبول کیا. حضرت حسن بصری کے تابعی ہے، وہ کہا اعتزلنا، ٹل جا ہم سے، دور ہو جا. ان کا نام ہی معتزلہ بن گیا، نکل جانے والے، دور ہو جانے والے. اب ان کو کون کہے گا جی نیک اور صالح آدمی؟ ان کو تابعین یہ تھا. اب وہ تبع تابعی تھا، حضرت حسن کے بس کا شاگرد تھا، لیکن اسے کسی نے تبع تابعی نہیں کہا، گمراہ آدمی کہا. تو اس لیے یہ ہے کہ دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس لیے ان میں کوئی خرابی نہیں نکل سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا اور ان کو آگے اسوہ بننا تھا نبیوں کی جگہ. بنی اسرائیل میں نبی آ رہے تھے، تو اس لیے ساتھ ساتھ ان کی طرف چل رہی تھی جیسے بھی ہے. لیکن وہ نبی جب دوسرا آ جاتا، کیونکہ جو باقی چھوڑے ان پر اعتبار نہیں، وہ تو پھر دین کو بگاڑ دیں گے، اس لیے نیا نبی آ جاتا. اور نئے نبی بیک وقت وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے، کیونکہ پوری دنیا کو نہیں سنوارنا ہے. ہر جگہ پر کئی کئی نبی موجود ہیں، ہر جگہ پر ہر علاقے میں کئی کئی نبی موجود ہیں. وہ سورہ بقرہ میں سورہ یاسین میں کہ ارسلہ دو رسول بھیجے ہم نے، ارسل الیہم اثنین، 2 رسول بھیجے، فعززناہما بالثالث، پھر تیسرا اور بھیج دیا تاکہ ذرا ان کی طاقت ہو جائے، اور 3 نے پھر دعوت دی. تو یہ اس طرح انبیاء علیہ السلام تاکہ آگے جو ہے نا دین ختم نہ ہونے پائے. نبوت ختم کی ہے تو پھر بھی اگر یہی حال ہوتا تو ختم ہو جاتا دین، آپ کی زندگی ہی میں ختم ہو جاتا، کیونکہ مانتا ہی کوئی نہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختارنی ربی، میرے رب نے مجھے چنا. واختارنی اصحابی، میرے لیے میرے صحابہ چنے. یہ کسی نبی کے لیے نہیں ہوا. واختارنی ربی، میرے رب نے مجھے چنا. آپ کا چناؤ انبیاء علیہ السلام میں سے ہے. اور واختارنی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ چنے. فجعلہم انصاری و اصحاری، پھر انہیں میرے مددگار اور میرے سسرال بنا دیا. تو ظاہر ہے کہ رسول کے مددگار رہے اور اصحار بن گئے، ان پر قدغن نہیں لگ سکتی، کیونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اصحار میں سے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی دونوں داماد تھے. اب یہ جو ہیں یہ اصحار ہیں آپ کے، ان پر کوئی عیب نہیں لگایا جا سکتا اور ان کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کی جا سکتی. اور پھر آپ کا یہ فرمانا کہ لا تتخذوا من بعدی غرضا، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا. اس لیے کہ غلطیاں تو کروانی تھی اللہ تعالیٰ ان سے، کیونکہ شریعت جو نافذ کرنی تھی. اگر غلطی نہیں ہوگی تو سزا کیسے دی جائے گی کسی کو؟ اگر سزا نہیں دی جائے گی تو آئندہ مجرموں کو سزا دینے کا طریقہ کیا آئے گا؟ آپ کے صحابہ غلطیاں کریں، آپ سزائیں دیں، تب آگے امت میں سزائیں چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ اس جرم کی یہ سزا دی تھی، آپ نے اس جرم کی یہ سزا دیا، یہ سزائیں آئیں. تو اس لیے جو صحابہ غلطی کرتا ہے وہ بہت اونچا مقام رکھتا ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ امت کی ہدایت کے لیے اس کو نمونہ دینا ہے اس کی سزا کا. اس لیے معاذ اسلم کے بارے میں کہا کہ جب کسی نے کہا کہ حضرت ابو صدیق نے کتنا سمجھایا اور معاذ نہ ظاہر کر کے زنا تو کر بیٹھے تھے، مجمع میں آ کر یا رسول اللہ مجھے پاک کرے، میں تو حد کو پہنچ گیا، کوئی نہیں، میری عزت کیا ہوگی، اتنا کہنے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہی ایمان غالب ہے، مجھ پر حد لگائے. یہ نہیں دیکھا لوگ زانی، یہ نہیں سوچا بدنامی کیا ہوگی، مجھے حد لگائے. اور وہ صدیق نے کہا کہ معاذ نفس نے آپ کی بات سن لی، آپ جائیں توبہ کریں، بس آگے اقرار نہ کریں، جانے دیں. اس نے پھر کیا اقرار. پھر ابو صدیق نے کہا معاذ 2 دفعہ ہو گیا، اللہ کے نبی نے آپ کی بات سن لی، آپ جائیں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہیں، 3 دفعہ پھر اقرار کیا، یا رسول اللہ مجھ پر حد نافذ کرے، آپ چپ ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں آپ. پھر کہا معاذ 3 دفعہ ہو گئی، 4تھی دفعہ اگر تو نے اقرار کیا حد لگ جائے گی، اب نہ اقرار کر، توبہ کر، اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا. تو پھر اقرار کیا. پھر آپ نے تفصیلات پوچھی، کہا جاؤ اس کو حد لگا دو. واضح واضح کہہ دیا اس نے، یوں کیا میں نے، جو حد لگا دو. جو حد لگ گئی تو کسی نے کہا، ذرا تھوڑی سمجھ والا ہوگا کہ دیکھو ابوبکر نے کتنا سمجھایا ابوبکر نے نہیں مانا، کتے کی موت مر گیا. فوراً ٹوکا، خبردار اس کی توبہ پورے شہر مدینے میں تقسیم کی جائے، پورا شہر بخشا جائے. کتنا بڑا مرتبہ بن گیا کہ جو نیکی کے اس مقام پر پہنچا، کیونکہ امت کے لیے ایک نمونہ ایسا چاہیے تھا جس پہ کوئی قربانی دے. اسے اس گناہ کا شوق نہیں تھا، گناہ اتنا قابل نفرت تھا کہ ہو جانے کے بعد اسے چین ہی نہیں ہے اور اپنی عزت کا حرمت کا خیال ہی نہیں ہے. مجمع میں کہہ رہا ہے مجھ پر حد نافذ کرو، میں یہ گناہ کر بیٹھا ہوں. اندازہ تو کرے، یہ ہے صحابہ، کہاں تنقید کرو گے؟ اور اس سے بڑھ کر پھر اس کے بعد ایک عورت آتی ہے، وہ مجمع میں آ کے یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا، مجھ پر حد نافذ کرے. آپ اس کو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا، وہ سکنار ہوا ہوگا. فوراً کہتے یا رسول اللہ معاذ اسلمی کی طرح نہ مجھے ٹالے. اندازہ کرے آپ، سزا سامنے ہے کہ یوں مجھے مارا جائے گا، اور کہتی ہیں معاذ اسلمی کی طرح نہ مجھے ٹالے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے. یہ ہے ایمان. تنقید کہاں کرو گے تم؟ کوئی کرتا ہے اپنے جرم کا کیوں اقرار؟ یہ ایمان کروا رہا تھا دل میں کہ دل میں جگہ ہی نہیں ہے گناہ کی. گناہ تو نفس نے کروا دیا، دل میں جگہ نہیں ہے. دل کہتا نہیں، قبول نہیں کرتا دل. لہذا آپ نے فرمایا کہ اب بچہ تو پیدا ہو، 2 تو قتل نہ ہو. پیدا ہوتے ہی پہنچ گئی، جیسا بچہ پیدا ہو گیا. حالانکہ اگر نہ پہنچتا اب قتل نہ بلاتے، اب نہ حد نافذ کرتے، کیونکہ وہ اقرار تو ہو گیا بس. اب اگر وہ نہیں دوبارہ اقرار کرتی، معلوم ہوا کہ اپنا اقرار اس نے واپس لے لیا، آپ نہ بلاتے اسے. آ گئی جیسے بچہ پیدا ہو گیا، اب پیدا تو ہو گیا، پالے گا کون اسے؟ ابھی پال، دودھ تو پلا. اب دودھ پلا رہی ہے، ابھی دودھ پلاتے 1.5 سال ہی گزرا ہے، لیکن بے چینی، یعنی اس کی بے چینی کا اندازہ کریں کتنی بے چین ہے. تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑوایا ہوا اور آگے یہ دیکھو یا رسول اللہ کھانا کھا رہا ہے، اب یہ خود کھانے والا ہو گیا، اب حد نافذ کر دے. کتنا پیارا ہوتا ہے ماں کو بچہ. میرے بعد بچے کا کیا حال ہوگا، میرے بچے کو کون پالے گا، کتنے اندیشے آتے ہیں، کتنے خیالات آتے ہیں. پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے حد نافذ کرے مجھ پر. آپ نے جاؤ حد نافذ کر دو. اب اس عورت کا کیا مقام ہوگا اندازہ کریں. یعنی سینہ قبول ہی نہیں کرتا کسی گناہ کو، ہو جائے تو اس کا ہونا قبول نہیں کرتا، بس جب تک پاک نہ ہو جائے. یہ چین ہی نہیں ہے جب تک پاک نہ ہو جائے. لوگ کیا کہیں گے، موت کیسے آئے اس کی نہیں پرواہ، گناہ سے پاک ہو جاؤ. ان پر تنقید کیسے کرو گے؟ لا تتخذ من بعد نشانہ نہ بنانا، کیونکہ لو ان احدکم انفق احدا
ذهبا ما بلغ مد احد ونصیفا، احد پہاڑ جتنا سونا تم خرچ کرو ان کے آدھا کلو جو کو نہیں پہنچتا ہے۔ جہاں نیکی کا یہ عالم ہو، خلوص کا یہ عالم ہو کہ کیا آدھا کلو جو کی کیا حیثیت ہے، اور پہاڑ جتنا سونا تم بڑے اخلاص سے نیک نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو صحابہ نے ایک صحابی نے آدھا کلو جو دیے ہو، وہ قیامت میں زیادہ اجر رکھتے تمہارے ایک پہاڑ جتنا سونے سے، جو تمہیں اللہ کے راہ میں خلوص سے دیا ہے۔ کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ کہاں گنجائش نکلے گی ان پر تنقید کی کہ جی فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا، ان کے گناہ گننے لگ جاؤ اور اپنی ذات کو دیکھے کو اپنا حال کیا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ وہ تھے جو عہد توڑ دیتے تھے، اور پھر ایک فریق نے فوری توڑ دیا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں اکثر وہ ہیں جو ایمان لاتے ہی نہیں، زبان سے کلمہ پڑا ہے بس، ایمان ہے ہی نہیں دل میں۔ اور ولما جاءہم رسول، اور جب بھی ان کے پاس آیا، جب ان کے پاس اللہ کا رسول آیا اللہ کی طرف سے، تو اور مصدق لما معہم، اور وہ رسول تصدیق کر رہا تھا اس کی جو ان کے پاس ہے، تو نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جنہیں کتاب دی گئی تھی انہوں نے ہی اللہ کی کتاب کو اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ یعنی کتاب ہے لیکن کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک، ہم نہیں مانتے اس کتاب، اپنی کتاب کو، اپنی ہی کتاب تو پھینک دیا۔ مصدق لما معہم، کہ وہ اللہ کا رسول تصدیق کر رہا تھا اس کی، لما معہم جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے وہ اللہ کا رسول۔ نابذ فریق، تو پھینک دیا ایک گروہ نے، من الذین اوتو، ان میں سے اوتو الکتاب دی گئی تھی کتاب، اوتو جنہیں دی گئی کتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں پیچھے، ظہور پیٹھ، پس پشت ڈال دیا، پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، پرواہ نہیں کتاب کی، کتاب جو کہتی رہے ہمیں نہیں پرواہ۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں، ایسے گویا بن گئے بھولے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں بیچاروں کو کسی چیز کا، جانتے نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا، نہیں یہ تو ہم تو نہیں تصدیق کرتے، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر ان کا حال یہ ہے کہ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اور انہوں نے اتباع کی اس جادو کی جو شیطان سناتے تھے پڑھ پڑھ کے سلیمان کی حکومت کے وقت۔ یہ ہے شیطان اپنا کام کر رہے تھے، سلیمان کی حکومت تھی، تو یہ کہتے تھے کہ یہ سلیمان کا جو ہے نا یہ تخت اڑتا ہے، تمہیں نہیں پتا، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے، یہ سب کچھ اس کا کرشمہ ہے، وہ جادو کی انگوٹھی ہے، وہ اڑاتی ہے تخت سلیمان کا، ہاں جی، اور کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہم تمہیں سکھاتے ہیں جادو، جادو سکھاتے ہیں، وہ جادو تم اختیار کر لو گے تو تمہیں بھی ایسی چیزیں حاصل ہو جائیں گی، یہ کمالات ہیں، یہ سکھاتے تھے۔ تو واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، انہوں نے اتباع کی اس کی جو شیطان پڑھ کے سناتے تھے، تتلو الشیاطین، سناتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان، سلیمان کی حکومت کے وقت۔ اور پھر بعد میں بنا باقاعدہ قصہ کہ سلیمان علیہ السلام جب باتھ روم میں گئے تو اپنی انگوٹھی خادمہ کو دے دی کہ یہ رکھ سنبھال کے میں نکل کے لیتا ہوں۔ وہ بھی باتھ روم میں تھے تو شیطان کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کی شکل میں بن کے آ گیا کہ دینا میری انگوٹھی، اس نے انگوٹھی دے دی، انگوٹھی ملتے ہی کہتے شیطان کے آگے تخت آ گیا، فوج آ گئی، بس وہ جناب تخت میں بیٹھا اور جناب حکومت کرنے لگ گیا شیطان۔ تو اس کو لوگ سلیمان سمجھے، سلیمان باہر نکلے کہ انگوٹھی کہ آپ لے تو گئے ہیں پہلے، وہ سمجھ گئے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اب وہ چھپ کے بھاگے کہ وہ پکڑ لیں گے مجھے،
تو ایک بٹھیارے کے ہاں کہتے ملازم ہو گئے، وہ دانے بھونتا تھا یہ، تو اس کا باہر جو تھا نا وہ گرم کرتے رہے، جھونکتے رہے، تو وہ کالے کپڑے، کالا سب کچھ، تو وہی شادی ہو گئی۔ بٹھیارے نے بیٹی اپنی دے دی، دیکھا بڑا خوبصورت شخص ہے، بہت دیانتدار ہے، تو آخر ایک دن وہ گھر میں مچھلی لائے، بیوی سے کہا کہ یہ پکا لے مچھلی، اس نے پھاڑا تو اس میں انگوٹھی نکل آئی، کیونکہ وہ شیطان کو زیادہ دن لوگوں نے کہتے برداشت نہ کیا، کیونکہ اس کی عادتیں تو وہ شکل تو بدل سکتا، عادت الگ، یہ بھی غلط ہے، نبیوں کی شکل شیطان نہیں بدل سکتا، نبیوں کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، تو کہتے اب عادتیں تو نہیں بدل سکتا تھا، تو وہ جلد کھل گیا معاملہ کہ یہ سازش ہے، تو جب اسے معلوم ہوا کہ میرا راز کھل گیا تو وہ بھاگا اور انگوٹھی پھینک گیا وہ نہر میں، دریا میں، وہ مچھلی نے نگل لی انگوٹھی، وہ مچھلی گھر آ گئی، پر جو انگوٹھی آئی سلیمان کو انگوٹھی پہنی اگلی، اسی وقت وہی تخت آ گیا، کیسی بکواس ہے، یہ بھی شیطانوں کی پھیلائی ہوئی بات ہے، یہی پھیلاتے تھے کہ جب شیطان چلے گئے حضرت سلیمان علیہ السلام تو پھر یہ کہانی چھیڑی چلائی کہ اس طرح ہوا تھا ایک دفعہ کہ یہ انگوٹھی شیطان نے پہن لی تھی، جب شیطان پر اتنا گویا اثر ہو سکتا ہے اس انگوٹھی کا کہ وہ اتنی عزت پا سکتا ہے، تو تم کیسے نہیں پا سکتے، سیکھو جادو۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ وما کافر سلیمان کافر نہیں تھا کہ وہ جادو سلیمان استعمال کرتا، ولیکن الشیاطین کافروا، شیطان کافر تھے جو یہ باتیں بناتے تھے کہ انگوٹھی میں ہے سب کچھ، کہ سلیمان نے جادو سیکھا ہوا ہے، تو جادو سیکھنا تو کفر ہے، تو سلیمان کافر نہیں تھا، کافر وہ شیطان تھے جو جھوٹ بولتے تھے، سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ جادو کے ذریعے ساری مخلوق کو اس نے قابو کیا ہوا ہے۔ یعلمون الناس السحر، اس بہانے سے سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، یعلمون سکھاتے تھے لوگوں کو سحر، جادو سکھاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا، سلیمان علیہ السلام کے زندگی میں تو ان کی دال نہیں گلی، لیکن بہت سے موتقین آپ نے بنا لیے، تو اور خفیہ کچھ سکھاتے بھی ہوں گے، لیکن سلیمان علیہ السلام کی بعد جب حکومت چلی گئی تو پھر تو کھلی بات ہو گئی، تو اللہ نے 2 فرشتے بھیج دیے، 2 فرشتے بھیجے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت تھا، یہ 2 فرشتے آئے، تو انہوں نے پھر فرشتوں نے کہا کہ یہ جادو نہ سیکھو، ہم تمہیں اس کے بدلے دوسرا کلام سکھا دیتے ہیں، لیکن اس کلام کو غلط استعمال نہ کرنا، کہ اللہ کا کلام ہوگا اس کا استعمال صحیح کرنا، کیونکہ جب ایک دشمن کو شکست دینی ہے کہ دشمن سے بچاؤ کیسے کرنا ہے، اب وہ جن سے تمہیں خود اپنی دشمنی اس کا وہ بیچارہ اچھا ہے، تم اس سے حسد کرتے، انہی کے خلاف استعمال شروع کر دو اس کو، اور یہ ہے کہ بھئی ایک غلط آدمی کو دوسرے سے کاٹنا ہے اور دوسرے کو اس سے بچانا ہے، دونوں میں جدائی ہو جائے، یہ جدائی والا وظیفہ تم خاوند بیوی پہ استعمال کر دو، ان میں جدائی ڈال دو، غلط استعمال نہ کرنا، صحیح اس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، تو یہ ہے، لیکن انہوں نے اس کا بھی غلط استعمال کیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور یہ اس پر انہوں نے عمل کیا جو اتارا گیا تھا 2 فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت پر، دونوں فرشتے تھے، ان کو بھیجا اس لیے گیا تھا کہ لوگوں کو جادو سے بچاؤ، اور جادو کے مقابلے میں یہ وظائف دے دو اور یہ تعویذات دے دو انہیں کہ جس سے وہ اپنا ضرورتیں پوری کریں، فائدہ اٹھائیں اور دشمنوں سے بچیں، اس لیے نہیں تھا کہ وہ بھی غلط استعمال شروع کر دیں اس کا۔ تو فرشتے کہتے تھے وما یعلمان من احد، وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو، حتی یقولا، حتی کہ پہلے یہ کہہ لیتے، اسے ایسے نہیں سکھاتے تھے، وہ کہتے تھے حتی یقولا، کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم ہیں آزمائش تمہارے لیے، غلط استعمال نہ کرنا، ہم سے یہ سیکھ کے، کیونکہ یہ وظائف بڑے وہ آزمائش ہیں،
مجرب ہے. دشمن سے بچاؤ کیسے کیا جائے گا؟ اب تو دشمن کسی اپنے ہی کو سمجھ لو اور اس کے خلاف استعمال کر ڈالو. اور دو آدمیوں میں اگر جدائی ڈالنی ہو کہ نقصان ہو رہا ہے اس سے، ایک برا ہے ایک اچھا ہے، وہ برا جو اچھے کو خراب کر رہا ہے، اب اس کو اس سے بچانا ہے، کیسے بچانا ہے؟ اب یہ اسی خاوند بیوی کے خلاف استعمال کر کے گھر اجاڑ دو. یہ غلط استعمال نہ کرنا. ہم فتنہ ہیں، ہم آزمائش ہیں. انما نحن فتنہ فلا تکفر، کافر نہ بننا. غلط استعمال کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کافر نہ بننا. تم صحیح استعمال کرنا اس کا. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، تو یہ ان سے سیکھتے تھے، ان دونوں سے. یتعلمون سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے. کیا وظیفے؟ ما یفرقون، وہ وظیفے جو تفریق کر دیں بھی اس کے ساتھ، بین المرء وزوجہ، آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان، خاوند اور بیوی کے درمیان جو وظیفے تفریق کر جدائی ڈال دیں، وہی سیکھتے تھے. کیونکہ اس کا گھر اجاڑنا ہے، حسد ہے. کسی کو اچھی بیوی مل گئی، خوبصورت ہے، فرما بردار بھی ہے، حسد آ گیا، میں نہیں ان کو بسنے دوں گا، بس اجاڑنا ہے. کتنا آج بھی ہے یہ چیز. یہ حسد ہوتا ہے، حسد میں جادو کرتے ہیں، گھروں کے گھر اجاڑتے ہیں. ایک کاروبار میں چڑھتا جا رہا ہے، جادوگر کے پیچھے جائیں گے کہ بس وہ ایسا دے کہ اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے. وہ دے دیتے ہیں، انہیں تو پیسے لینے اپنے، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے. کیونکہ جادو کے اثرات تو ہیں اپنی جگہ پر. تو یہ وہی وظیفے سیکھتے تھے جو خاوند بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جس کے ساتھ وہ تفریق ڈالے اس وظیفے سے خاوند اور بیوی کے درمیان. وما هم بضارین من احد، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ نہیں نقصان پہنچا سکتے. وما هم، نہیں وہ، ضارین ضرر سے نہیں ضرر پہنچا سکتے. وما هم بضارین، وہ نہیں ضرر پہنچا سکتے، نہیں نقصان پہنچا سکتے بھی اس وظیفے سے من احد، کسی کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. جو کام بھی ہوتا تو اللہ کے حکم سے ہے. اللہ نے تاثیرات رکھی ہوئی ہیں ان چیزوں میں. اس لیے وہ اپنی جگہ پر اثر تو ہوگا، تاثیر تو ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو بھی آزمائش میں ڈالنا تھا، اس آزمائش میں. لیکن بدبختی انہوں نے لے لی. اللہ تعالیٰ کی تقدیر ویسے اسے کسی امتحان میں مبتلا کر دیتی جن پر انہوں نے عمل کیا، لیکن بدبختی انہوں نے لے لی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور ان سے سیکھتے تھے وہی، یتعلمون سیکھتے تھے، ما يَضُرُّهُمْ، جو انہیں نقصان دے، وَلَا يَنْفَعُ، اور نفع نہ دے، وہی سیکھتے تھے. نفع کی چیزیں نہیں سیکھی ان سے، کیونکہ فرشتے تو ہر طرح کا وظیفہ بتاتے تھے. وہ تمہیں رزق میں کیسے فراخی ہو جائے، برکت ہو جائے رزق میں، تمہارے عمل میں کیسے برکت ہو جائے، گناہ سے کیسے بچ جاؤ، کسی کی مدد کیسے کر سکو. تو یہ تو وہ تو سکھاتے تو اچھی چیزیں تھیں، نفع اٹھاؤ. یہ ان سے وہی سیکھتے تھے کہ جس سے نقصان تو کر سکے کسی کا، نفع